السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز۔ آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ والد صاحب اپنے ماموں کی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ماموں ان کو داماد بنانا نہ چاہتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے والد صاحب کی آرزو پوری ہوئی اور کوثر خانم ان کی شریک حیات بن گئیں۔ شادی کو 8 برس گزر گئے۔ اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی۔ اچانک انہیں کیا سوجی کہ وفادار بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ وہ بہت خوبصورت اور والد صاحب سے عمر میں کم تھی، لیکن بے وفائی اس کی گھٹی میں بڑی تھی، سو شرافت کی زندگی اس کو راس نہ آ سکی۔ وہ عورت جو بڑی محفل میں مجرا کرنے والی، سج سنور کر ادائیں دکھانے والی تھی، جس پر نوٹوں کی برسات ہوتی تھی اور کئی دولت مندوں کی نگاہیں اس کے فن کی تحسین میں جھپکنا بھول جاتی تھیں۔ بھلا وہ 4 دیواری میں قید پابندیوں بھری زندگی میں کیوں خوش رہ سکتی تھی؟ 2 سال مشکل سے گزارے۔ اس دوران مجھ بدنصیب نے اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ اولاد پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، مگر اس خاتون نے مجھے پاؤں کی زنجیر نہ سمجھا۔ جن دنوں میں 1 سال کی تھی، ماں نے ایک رئیس زادے سے مراسم بڑھا لیے جس کا نام افروز احمد تھا۔ یہ شخص میرے والد کا دوست تھا۔ اس کی قیمتی جائیداد بیرونی ملک میں بھی تھی، دولت بھی بے اندازہ تھی۔ میری ماں کو زیدہ کی ہوس نے روح سے دیوانہ کیا اور اس نے چاہنے والے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس گھومنا چاہتی تھی، سو میرے والد کو چھوڑ کر اس رئیس زادے کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ والد نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ 3 برس کی تھی کہ والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ بچ تو گئے، مگر کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ وہ میری بے وفا ماں سے دلی محبت کرتے تھے اور اپنی آدھی جائیداد اس کی نذر کر چکے تھے۔ اس کی بے وفائی کا غم ان کے دل کا ناسور بن گیا اور وہ بزنس کی دیکھ بھال سے اپنی کمزوری کے سبب قاصر ہو گئے۔ جس عورت کو دلدل سے نکال کے دل کے سنگاس پر بٹھایا تھا، اس نے عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ داغ ایسا تھا کہ وہ اسے اپنے آنسوؤں کے سمندر سے بھی نہیں دھو سکتے تھے۔ یہی صدمہ ان کو لے ڈوبا اور دوسرا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ والد کے وفات کے بعد میں بے یار و مددگار ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور اس کے رشتہ داروں نے مجھے قبول نہ کیا۔ میں جائیداد میں حصے دار تھی، اس لیے ایک دن سوتیلے ماموں نے مجھ کو یتیم خانے میں لا چھوڑا، جہاں میری ہسٹری لکھ لی گئی۔ اس کے بعد کوئی مجھے ملنے نہ آیا۔ میں یتیم خانے میں پلی بڑھی۔ اس جگہ کا کیا بیان کروں؟ یہی کہوں گی صدر شکر کہ ایک چھت 4 دیواری اور روکھی سوکھی بھی ہم جیسی بے آسرا روحوں کو یہاں مل جاتی ہے تو سانس کی ڈوری برقرار رہتی ہے۔ اکثر یتیم خانے بھی ایک طرح سے معصوم ذہنوں کے لیے عقوبت گھر جیسے ہوتے ہیں۔ میں یہاں اپنا نام فرضی لکھوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل پہچان یہ ہے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ یتیم خانے کے رجسٹر میں نام درج ہونے کے بعد میری اصل پہچان انہی کاغذوں میں گم ہو گئی۔ اب میرا کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے 18 سال یتیم خانے میں گزار دیے۔ ایک دن یتیم خانے کی نگراں نے بتایا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے۔ بہت حیران ہوئی، کیونکہ آج تک کسی یتیم دوشیزہ کا رشتہ باہر سے نہیں آیا تھا۔ ہمارے ادارے والوں کو خود ہم بے سہارا لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ جب مسعود کی تصویر دکھائی گئی تو ان کی صورت مجھ کو بھا گئی۔ وہ خوبرو اور پرکشش انسان تھے۔ میں نے نگراں سے کہہ دیا کہ مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ خوش ہو گئیں کہ ایک فرد سے شب کدوش ہو جائیں گی۔ مدت بعد ادارے میں چہل پہل ہو گئی۔ ایک ایسا موقع آیا جب میرے گرد ساتھی لڑکیاں جمع تھیں۔ وہ گیت گا رہی تھی، مجھ کو مہندی لگائی گئی اور میں دلہن بن کر مسعود کے ساتھ رخصت کر دی گئی۔ شادی کی پہلی رات دلہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ میرا گھونگھٹ اٹھایا اور بولے، میں مل مالک کے ساتھ تمہارے ادارے کے فنکشن میں آیا تھا۔ وہ یہاں بطور مہمان خصوصی بلائے گئے تھے۔ میں نے اسی تقریب میں تم کو دیکھا تھا۔ مجھ کو تم اچھی لگی۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھی زندگی یتیم خانے میں گزاری ہے، یتیمی میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ جب میں تمہارے ادارے میں آیا اور تم کو دیکھا تو تمہارے چہرے پر یتیمی برس رہی تھی، ساتھ ہی صبر و رضا اور معصومیت بھی تھی، جس نے میرے دل کو تمہاری طرف کھینچا اور میں نے تم سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں نے مل مالک کے والد سے تمہارا ذکر کیا تو انہوں نے ادارے کے سربراہ سے ملاقات کی۔
کہ یہ ایک نیکی کا کام تھا، بس ان کی ضمانت پر ان لوگوں نے میرا رشتہ تمہارے لیے دینا منظور کر لیا۔ اب یہ تمہارا گھر اور تم میری عزت کی پاسباں ہو، یہاں تمہیں کسی شے کی کمی نہ ہوگی، میں تم کو پیار دوں گا، خوش رکھوں گا، تحفے میں اپنا گھر تمہارے نام کرتا ہوں۔ یہ گفتگو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ کتنا نفیس انسان تھا اور میں کتنی نادان تھی کہ جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی جنت اجاڑ لی۔ میں نے 6 برس بہت آرام اور سکون سے گزارے۔ اپنے شوہر کا پیار میری خوشی، میری زندگی تھا۔ انہی دنوں مسعود کو بیرونی ملک ملازمت کی آفر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، میں ملازمہ کے ساتھ رہ لوں گی، مگر یہ بات انہیں گوارا نہ تھی۔ ان کا ایک دوست کمال ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا، میں اس کی ایک بھائی کی طرح عزت کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتا تھا اور بے حد احترام سے پیش آتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، مگر طبیعت میں حلیمی اور انکساری تھی، غرور نام کو نہ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا۔ مسعود میں میری طرح ایک کمی تھی، جو بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آتا اس پر اعتبار کر لیتے، اپنا سب کچھ سمجھ لیتے۔ کمال کو بھی وہ اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ جب کمال کو علم ہوا کہ مسعود بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس نے ان کو ڈھارس دی کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اپنی خالہ کو بھابھی کے پاس چھوڑ دوں گا اور خود بھی ان کی خبر گیری کرتا رہوں گا۔ انہی دنوں میں نے مسعود کو خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اب تو میں تم کو کسی صورت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے مشورہ دیا کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد جائیں۔ مسعود نے میری بات مان لی اور اس سفر کو قبول نہ کیا، یعنی بیرون ملک نہ گئے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی کسی انسان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جس قدر وہ خوش تھے۔ ایک یتیم بچہ جس کو کبھی ماں باپ، بہن بھائی، عزیزوں، رشتہ داروں کا پیار نصیب نہ ہوا ہو، خود باپ بن جائے تو اس کے لیے یہ بات کتنی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ سال بعد کمال نے ایک روز مسعود سے کہا، تم اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہو تو میں تم کو امریکہ بھجوا سکتا ہوں۔ مسعود بیٹی کی پیدائش کے بعد اب جانا نہ چاہتے تھے، لیکن بچی کے بہتر مستقبل کی خاطر راضی ہو گئے اور ہماری دیکھ بھال کمال کے سپرد کر گئے۔ ان کے جاتے ہی کمال اپنی خالہ کو لے آیا، ان سے مجھ کو بہت مدد اور حوصلہ ملا۔ کمال کا بھی میرے گھر آنا جانا لگا رہا، وہ ہفتے میں 3-4 بار آتا اور مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتا۔ باتوں باتوں میں اس نے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لیں۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں تمہاری والدہ کا پتہ کرتا ہوں کہ کہاں ہیں، اگر سراغ مل گیا تو ان کو گھر لے آئیں گے۔ میں نے کہا جو ماں مجھے اس وقت چھوڑ گئی جب اس کی ضرورت تھی، تو اب میں اس کو ڈھونڈ کر کیا کروں گی؟ تاہم کمال نے دلیلیں دے کر میرے دل میں ماں کا پیار جگا دیا۔ وہ کہتا تھا کہ کیسی بھی ہو ماں پھر ماں ہوتی ہے، ایک بار ملو گی تو ان سے جدا ہونے کا تمہارا دل نہ چاہے گا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری ماں کا کھوج لگا لیا۔ ایک دن وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کو لے آیا، بولا پہچانو یہ کون ہے؟ میں بھلا کیسے پہچانتی؟ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ان کا نباہ دوسرے شوہر سے بھی نہ ہو سکا، یہ واپس تمہارے والد کے گھر گئیں لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اور تمہاری سوتیلی ماں نے ان کو گھر میں گھسنے نہ دیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ تم کہاں ہو۔ ماں مدت بعد مجھ سے ملی تھی، لپٹ کر خوب روئی تو میرا دل بھی پسیج گیا اور میں نے ثواب جان کر ان کو قبول کر لیا۔ ماں نے خواہش کی کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہیں۔ مجھ کو بھی کسی کا سہارا چاہیے تھا کیونکہ کمال کی خالہ بھی اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ یوں میں نے ماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے، کم از کم میری ماں کے معاملے میں تو ایسا ہی تھا۔ ان کی لالچی طبیعت اب بھی تھی، کمال سے ان کی کافی بنتی تھی، وہ اس کی دولت سے مرعوب تھیں، روز اسے بلا لیتی اور بار بار کہتی کہ کاش تیری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو اچھا تھا۔ مجھ کو ماں کی باتیں بری لگتی مگر میں لحاظ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مسعود کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ماں مل گئی ہیں، کمال نے ان کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور ماں سے فون پر بات بھی کی، لیکن وہ ان سے بات کر کے خوش نہیں ہوئیں۔ وہ کہتی تھی کمال کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ صاحب جائیداد لگتا ہے، تم نے اس یتیم خانے میں پلے ہوئے لڑکے میں کیا دیکھا جو اس کی وفاداری میں پڑی یہاں سڑ رہی ہو؟ میں ماں کی کسی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموش ہو جاتی کیونکہ مجھ کو یتیم خانے میں یہی سکھایا گیا تھا۔ ماں کی کمال کے ساتھ خوب گاڑی چلنے لگی، اب وہ ہر وقت ہمارے گھر بیٹھا رہتا، ماں سے باتیں ہوتی رہتی۔ مجھ کو یہ بات اچھی نہ لگتی مگر لحاظ کر جاتی، کچھ کہہ نہ پاتی۔
اس نے ہم پر بھی اپنی دولت کا زہر پھینکنا شروع کر دیا، کبھی بچے کے لیے تو کبھی میرے لیے تحفے لانے لگا۔ مجھے برا لگتا، لینے میں منع کرتی تو ماں کہتی رکھ لو۔ ماں نے مجھے غیر محسوس طریقے سے مسعود کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ سچ ہی کہتے ہیں، یا پھر مجھ ہی میں کوئی کمی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پیار اور اس کی وفا کو بھول کر ماں کی باتوں میں آنے لگی اور مسعود کے بارے میں غلط سوچنے لگی۔ مسعود نے 4 سال وہاں رہنا تھا اور میں نے 1.5 سال بھی انتظار نہ کیا اور بدگمانیوں سے اپنے دل کے دامن کو بھر لیا۔ کمال کہتا کہ وہ کسی گوری کے چکر میں ہے، اس سے شادی کرے گا تو امریکن شہریت ملے گی، وہی مدت پوری کر رہا ہے۔ اب غیر ملک کے قانون میں کیا جانوں؟ میں کمال کی باتوں میں آ جاتی کہ یہ اتنا اچھا شخص ہمارا خیر ہوا بھلا کیوں مسعود کے بارے میں برا سوچے گا؟ ضرور اسے کوئی ایسی ویسی سن گن ملی ہوگی۔ ماں کہتی اداس رہتی ہو، کبھی سیر و تفریح کو چلی جایا کرو۔ کس کے ساتھ؟ میں جواب دیتی میں لے چلتی ہوں۔ کمال سے کہتے ہیں گاڑی ہے نا اس کے پاس۔ اگر اس طرح اکسا کر وہ مجھے اپنے ساتھ کمال کی گاڑی میں سیر و تفریح کے لیے لے جانے لگی، میں بھی انسان تھی، 4 دیواری میں رہتے جی گھبرانے لگا تھا۔ سیر کو جاتی تو مان کی دور ہو جاتی، خوشی محسوس ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے مسعود کو بھول جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا جال ہی ماں کا پھیلایا ہوا تھا۔ میں اپنی حفاظت میں خود نہیں کر سکتی تھی اور جس کو وہ محافظ بنا کر چھوڑ گیا تھا اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے میلی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تم مسعود سے طلاق لے لو، وہ اب واپس آنے کا نہیں، تم کب تک کسی کا انتظار کرو گی؟ اس سے طلاق لے لو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میرے پاس دولت کی کیا کمی ہے؟ جو وہ کمانے گیا ہے وہ میرے پاس ڈھیروں کے حساب سے ہے۔ جب میں نے اس کو انکار کیا اور بے روحی برتنے لگی تو ماں نے ایک اور چال چلی، اس نے از خود مسعود سے رابطہ کیا اور فون پر بات کرنے لگی۔ میں سمجھتی تھی کہ داماد کے رشتے سے ویسے ہی باتیں کرتی ہیں، لیکن ایک دن وہ کمال کے ساتھ گھر کا سودا لینے کے بہانے گئیں اور باہر جا کر میرے خامد کو فون کیا اور ان کے دل میں بدگمانی ڈال دی۔ کہا کہ میرا جھکاؤ اب کمال کی طرف ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اسے جلد لوٹ آنا چاہیے۔ مسعود کو ایسے باور کرایا کہ ماں ہونے کے ناطے وہ اس کا گھر بچانا چاہ رہی ہیں کہ کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے، اور یہ بھی قسم دی کہ جو گفتگو وہ اس سے کرتی ہیں وہ مجھ کو نہ بتائیں تاکہ ماں بیٹی کا رشتہ خراب نہ ہو۔ مسعود پردیس میں پریشان ہو گئے اور ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ تم بچی کو گود میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ تم میری وفادار ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی کہ میرا محبوب شوہر اتنے دنوں بعد بجائے پیار و محبت سے ملنے کے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں تمہاری راحت اور آرام کے لیے گیا تھا تاکہ زیادہ کماؤں اور تم کو سکھ دوں۔ تمہیں کیا خبر کہ وہاں میں کمانے کی خاطر کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں تاکہ تم کو عیش دے سکوں۔ محنت تو میں پردیس میں تمہارے لیے کر رہا ہوں اور تم مجھ سے طلاق لینے کی سوچ رہی ہو۔ افسوس ہے میں نے تم کو عزت بنایا تو اس کو وفا کہتے ہیں۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کسی بدہوا نے آپ کو میرے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں۔ میں تو آپ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ غرض میرے رونے دھونے سے وہ چپ ہو گئے، ورنہ تو پستول نکال کر خود کو گولی مارنے چلے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے بجھے رہنے لگے، واپس امریکہ بھی نہ گئے، مجھ سے بات نہ کرتے، کبھی بات کرتے تو بس اس کی قدر کہ تم یتیم تھی اور میں بھی، اب میں اپنی بچی کو یتیم کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کمال سے بھی قطع تعلق کر لیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ وہ مجھ سے گھر میں رہ کر بھی رابطہ نہ رکھتے، ماں سے کھانا لیتے، جو بات کہنی ہوتی ان سے ہی کہتے۔ ایک دن میں نے رو رو کر قسم دی کہ سچ بتا دو، آخر یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ بالآخر وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے ماں ماں ہوتی ہے، دشمن نہیں ہوتی، اس لیے میں نے یقین کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کمال کو چاہنے لگی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، مجھ سے طلاق کی خواہاں ہو۔ بولو کیا یہ سچ نہیں؟ تم جھوٹی ہو یا تمہاری ماں جھوٹی ہے؟ میں نے کہا ماں دولت کی پجاری ہے، ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے اسے تم نہیں جانتے، لیکن میری رگوں میں شریف باپ کا خون ہے۔ تم یتیم خانے نہیں جاتے تو میرے سوتیلے بھائیوں کے پاس جا کر میرے والد کے بارے میں معلوم کر لو۔ میں مر جاؤں گی لیکن نہ تو تم سے طلاق لوں گی اور نہ بے وفائی کروں گی۔ اب تمہاری مرضی، میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو۔ خدا نے مجھ پر کرم کیا، ان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے ماں کے گھرانے کا پتہ کیا، میرے والد کے خاندان کا بھی۔ میرے ایک چچا ان سے ملے تو تمام احوال ان کو بتایا۔ تب انہوں نے ماں سے کہا امی جان، میں نے تو آپ کو ماں سمجھا تھا اور آپ کی بیٹی کو یتیم خانے سے اپنے گھر لا کر اپنی عزت بنایا۔ اگر آپ اچھی عورت ہوتی تو اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی۔
لیکن شاید کہ آپ ماں کے روپ میں ایک بیوپاری ہیں۔ آپ نے عمر بھر بس بیوپاری ہی کرنا سیکھا ہے۔ میری بیوی بے وفا ہے یا باوفا، میں نے اس سے اتنی محبت کی ہے کہ اس محبت کا خدا گواہ ہے۔ میں نے مرد ہو کر اسے مجازی خدا بنا لیا اور آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ مسعود کی باتیں سن کر ماں رونے لگی اور بھی کہے بغیر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ مجھے ان کے جانے کا دکھ ہوا لیکن میں ان کو روک نہ سکی۔ بس سوچتی رہ گئی کہ بڑھاپے میں نہ جانے اب کہاں کہاں کے دھکے کھاتے پھریں گی۔ اگر اپنی لالچی سوچ کی پرورش نہ کرتی تو آج بھی وہ میرے ساتھ عمر بھر سکھی رہ سکتی تھی۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔